نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير۔ آج ہم الحمدللہ سورہ زخرف سٹارٹ کریں گے۔ الزخرف، زخرف کا لفظ تو آپ اس سے مانوس ہیں۔ اس سے پہلے یہ لفظ ہم نے پڑھا جب ملمہ کی ہوئی بات کے معنوں میں، کہ تم میں سے بعض کی طرف کے دل میں بات ڈالتے ہیں، ملمہ کی ہوئی بات۔ زخرف القولی کیا ہے آپ دیکھیے، ملمہ کی ہوئی بات دل میں ڈالتے ہیں۔ سونا، چمکدار چیز کو کہا جاتا ہے زخرف، چمکدار چیز۔ تو آئے گا یہ لفظ اس صورت کے اندر بھی۔ اور یہ صورت جو ہے نا، وہی مکی صورت ہے، اور وہی جیسے مکی صورتوں کا انداز ہے اس کا جوڑا ہے اگلی صورت، صورت دخان کے ساتھ۔ اور جوڑے میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ریزیمبل کر رہی ہوتی ہیں نا، ایک جیسی ہوتی ہیں۔ جیسے ان دونوں صورتوں کا آغاز ایک ہی لفظ، دو آیتیں پہلی جو ہے نا ایک ہی جیسی، حامیم کتاب المبین، ایک جیسے الفاظ سے ان کا آغاز بھی ہو رہا ہے، اور پھر شروع میں ہی ان کے ذکر ہے قرآن کا، دونوں صورتوں میں آتا ہے۔ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، حامیم والکتاب المبین، واو قسمیہ ہے، قسم ہے کتاب مبین کی، بیان کرنے والی کتاب کی قسم۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے بنایا ہے اسے قرآن عربی زبان میں ہم نے یہ قرآن بنایا، جو دنیا کی بڑی فصیح ترین زبان ہے، بڑی رچ لینگویج ہے۔ ایک ایک لفظ کے لیے بے شمار الفاظ اس میں آتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ اس کے اولین مخاطب عرب ہی تھے، انہی کی زبان میں قرآن اتارا تاکہ وہ سمجھیں، اور اگر سمجھنا چاہیں تو لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوح محفوظ میں ہے، ام الکتاب میں ہے، لدینا ہمارے پاس، لعلی حکیم، بہت بلند درجے والا، نہایت حکمت والا۔ ہمیں تو قدر نہیں ہے نا اس کتاب کی، قرآن کی عظمت اور اس کا جو شرف ہے، اس کی جو گریٹنس ہے، جو ملائے اعلیٰ میں اسے حاصل ہے، وہ یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں، تاکہ زمین والے بھی اس کی عظمت کو سامنے رکھیں اور اسے واقعی وہ اہمیت دیں جو دینی چاہیے۔ فرمایا یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہاں پہ عربی ورژن تو ہم نے تمہارے لیے بھیجا ہے، اس کا ایک طرح سے ریپلیکا ہے یہ، وہاں سے ایک کاپی اللہ تعالیٰ اس کا ایک مصدقہ نسخہ لوح محفوظ سے عربی زبان میں۔ اب ہمارے پاس کتنی زبانوں میں ہے قرآن؟ ایک تو ایگزیکٹ وہ الفاظ عربی میں ہیں، اور دوسرا ہم جس مرضی زبان میں اس کا ٹرانسلیشن چاہیں تو ہمیں مل جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس تو یہ ام الکتاب میں، ام الکتاب کہتے ہیں لوح محفوظ کو، اور یہ ذکر قرآن میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ ایک جگہ اسے کتاب مکنون کہا گیا ہے، اور ایک جگہ اسے لوح محفوظ کہا گیا، اور یہاں ام الکتاب کہا گیا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ۔ اچھا یہ بات اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتی، اور بعض اوقات ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کر دیا تھا، جبکہ دوسری طرف ہم تو پڑھتے آئے ہیں کہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ تو پھر لیلۃ القدر میں اگر یہ سارے کا سارا نازل ہو گیا تھا، تو پھر 23 سال کے عرصے میں کیا نازل ہوا؟ دراصل پورے کا پورا قرآن ایک دفعہ ام الکتاب میں آ گیا تھا، لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے اتار دیا تھا، پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ، اس دنیا میں، یہ ہمارے سولر سسٹم پہ جو آیا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آیا ہے۔
وہاں پہ ایک ہی جگہ وہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے نا، وہ اس کی فرسٹ ریویلیشن کی بات ہے کہ پہلا نزول جو اس کا ہوا سب سے پہلے ایک دفعہ پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ پہ نازل کر دیا گیا، اسی ترتیب سے جو ترتیب اب ہمارے پاس ہے الحمد سے لے کے والناس تک، اور یہ ترتیب کہلاتی ہے ترتیب توقیفی۔ توقیف کا مطلب ہوتا ہے بتایا ہوا، یعنی یہ ترتیب اللہ نے بتائی۔ جبریل علیہ السلام جب دنیا میں لے کے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو قرآن اس ترتیب سے تو نہیں لاتے تھے، ایسا تو نہیں ہوا کہ پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی پھر بقرہ نازل ہوئی، ایسا نہیں ہوا۔ وہ ضرورت کے مطابق جس آیت کی جس وقت جہاں ضرورت ہوتی تھی، موقع و محل کی مناسبت سے، حالات کے مطابق وہ آیت نازل ہو جاتی تھی۔ اور قرآن میں یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ کس صورت میں ہے، کہاں پہ ہے، بیچ میں سے، جیسے پہلی ہی جب آیات نازل ہوئی تو وہ سورہ علق کی پہلی آیات تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی 5 آیات پہلی وہی نازل ہوئی، یہ کہیں آخری پارے میں ہے، 30ویں پارے میں سورۃ العلق، تو یہ پہلی وحی ہے۔ پھر دوسری وحی، پھر تیسری سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی، پھر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ ترتیب قرآن کی جو نزولی ہے وہ آج ہمارے پاس کہیں بھی لکھی ہوئی موجود نہیں ہے، آپ پتہ ہے کچھ آیات کا، لیکن پورا قرآن نزولی ترتیب سے ہمارے پاس موجود نہیں۔ ہمارے پاس قرآن کی وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے، توقیفی ترتیب سے قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اور لوح محفوظ پہ بھی اسی ترتیب سے قرآن موجود ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، بے شک وہ ام الکتاب میں ہے، لدینا ہمارے پاس، لعلی حکیم بہت بلند درجے والا، نہایت حکمت والا۔ افنضرب عنکم الذکر، تو کیا ہم روک لیں تم سے اس ذکر کو؟ اب یہ ضاربہ کا لفظ بہت سمجھنے والا ہے، ویسے تو آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مارنا، ضربہ یضرب مارنا، ضربہ یضرب بیان کرنا، 2 میننگ تو آپ کو اس کے آتے ہیں، لیکن یہ بڑا کثیر المعانی لفظ ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہ ایک نہیں ہے، بے شمار اس کے معنی ہیں۔ میں آپ کو کچھ بتا دیتی ہوں قرآن میں جو بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو مارنا ہے، پٹائی کرنا کسی کی، جیسے کہ سورہ انفال میں آتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے مار رہے ہوں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر۔ ضرب یضرب مارنا، ضرب لگانا، اردو میں بھی مارنا کے معنی میں آتا ہے۔ ایک اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، سفر کرنا، اس میں فی کا صلہ آتا ہے، یعنی فی کی پریپوزیشن اس کے ساتھ لگتی ہے، جیسا کہ سورۃ نساء میں آتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، فی آ گیا نا، فی الارض زمین میں، اور جب تم سفر کرو زمین میں، یہاں پہ اس کا مطلب چلنا ہو گیا، سفر کرنا ہو گیا۔ پھر ایک اس کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری پہ تھوپنا، چسپاں کرنا، جیسے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، اور مار دی گئی ان پہ ذلت، تھوپی گئی ان لوگوں پر ذلت۔ اس کے ساتھ پریپوزیشن جو ہے وہ الا، یعنی الا کا صلہ آتا ہے اس پہ۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے ایک اینٹ کو دوسری اینٹ پر لگانا، یعنی بنانا۔ یہ سورہ حدید میں ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، اور بنا دی گئی ان کے درمیان ایک دیوار، یہاں پہ اس کا مطلب اینٹ پہ اینٹ لگانا ہے۔ ایک اس کا مطلب ہے کہ وہی جو میں نے آپ کو بتایا بیان کرنا، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے مثالیں، سورہ نور میں آتا ہے۔ اب یہاں پہ جو مطلب اس کا بیان ہوا ہے وہ ہے روک لینا، کسی سے کسی چیز کو روک لینا، جس سے کسی چیز کو روکا جاتا ہے اس پر ان کا صلہ آتا ہے، یعنی پریپوزیشن ان لگتی ہے۔ اب یہاں پہ ان لگی ہے نا، ان کم، تو یہاں پہ مطلب ہے روکنا، ضرب یضرب سے نضرب، ہم روک لیں، آفا تو کیا بھلا ہم روک لیں، انکم تم سے، الذکر اس ذکر کو۔ اگر آپ رٹا لگائیں نا تو اس کا کبھی مطلب آپ پہ واضح نہیں ہوگا، آپ کنفیوز ہی رہیں گے۔ اب یہ 6 معنی میں نے جو آپ کو بتائے ہیں، ان سب کو اپنے اپنی آیتوں کے لحاظ سے آپ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ اگر فی لگتا ہے تو مطلب اس کا چلنا ہوگا، اگر لگتا ہے ضربت علیہم الا لگتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوگا مار دی گئی، تھوپ دی گئی، چشمہ کر دی گئی، اور اگر ان کا صلہ لگا ہے تو اس کا مطلب ہے روک لینا۔
تو کیا ہم روک لیں تم سے اس ذکر کو، یعنی قرآن کو، قرآن کا نزول کیا ہم بند کر دیں؟ کیوں؟ صفن اعراض کرتے ہوئے، یعنی تم لوگ اعراض کرتے ہو اس سے، تم لوگ اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہو، تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو، ان کنتم قوم مسرفین، یہ کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ کیا ہم اس نصیحت کو، اس ذکر کو تم سے روک لیں، تم سے ہٹا لیں، اس وجہ سے کہ تم ایک مسرف قوم ہو، اسراف کرنے والے، حد سے بڑھنے والے لوگ ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے معنی اور بھی کئی کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے کہ تم ایک حد سے بڑھی ہوئی قوم ہو، یا تمہارے کفر اور اسراف پر ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اور تم سے درگزر کر لیں گے، یا ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے اور کسی چیز کا تمہیں حکم دیں اور نہ ہی ہم تمہیں کسی چیز سے منع کریں، کیا ہم اس سے رک جائیں گے؟ چونکہ تم قرآن پہ ایمان لانے والے نہیں ہو، اس لیے ہم کیا قرآن کا سلسلہ بند کر دیں گے؟ یہ سارے معنی اس کے کیے جاتے ہیں۔ بہرحال مفہوم آپ کو اس کا سمجھ آ گیا ہے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی بھیجے ہم نے نبی، کم کتنے ہی، ارسلنا ہم نے بھیجے، من نبی نبیوں میں سے، فی الاولین پہلے لوگوں میں، پہلے لوگوں میں بہت سے پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں، وما یاتیہم، اور نہیں آتا تھا، من نبی ہم ان کے پاس، من نبی کوئی نبی، الا مگر کانو وہ ہوتے تھے، بھی اس کے ساتھ، یستہزئون مذاق اڑانے والے۔ جو بھی پیغمبر آتا، جتنے بھی رسول ہم نے دنیا میں بھیجے ہیں، تو پچھلے لوگوں نے ان کے ساتھ یہی کیا کہ ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کو مختلف ناموں سے پکارا گیا، ان کی بات نہ سنی گئی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَهْلَكْنَا، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں۔ ہمارا بھی پھر ان کے ساتھ یہی رویہ رہا کہ ہم نے پھر انہیں ہلاک کر دیا۔ اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو، آنکھیں کھول لو، سن لو، وہ جو لوگ تھے وہ اشد منہم بطشن، وہ زیادہ سخت تھے ان سے پکڑنے میں۔ بطشا کہتے ہیں پکڑ کو۔ ایک جگہ آتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت۔ یہ وہی لفظ ہے۔ فاہلکنا، تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، اشد منہم بطشن، اور وہ بڑے زور آور تھے، زیادہ طاقتور تھے، پکڑنے میں زیادہ سخت تھے۔ وَمَضَا، اور گزر چکی ہے، مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پہلے لوگوں کی مثال، اگلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ ایسے لوگ آئے جو بڑے، عاد و سمود کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کتنے وہ زیادہ طاقتور تھے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا اکثر منہم واشد قوتاً، سورۃ المومن میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، ان سے تعداد میں بھی زیادہ تھے اور قوت میں بھی کہیں زیادہ تھے۔ اہل مکہ سے ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ اہل مکہ کو یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ پچھلے لوگوں کی، پہلے لوگوں کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں، گزر چکی ہیں۔ والا ان سالتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں نا، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور بضرور کہیں گے، نون ثقیلہ ہے اور ساتھ لام تاکید والا بھی ہے، وہ ضرور بضرور کہیں گے، خلقہن العزیز العلیم، پیدا کیا ہے انہیں بہت غالب، خوب جاننے والے نے۔ یہ تو ان کا حل ہے کہ آپ اگر ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ بڑے غالب و دانا اللہ ہی نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اس سے اضطراب کے باوجود، اور وہ انہی مخلوقات میں سے بہت سوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور شرک کرتے ہوئے پھر یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب
زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ہستی ایک ہی ہے، تو پھر یہ معبود کہاں سے آ گئے؟ یہاں سے ان کی جہالت کا پتہ چلتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے الارض زمین کو مہدن بچھونا، ایسا بچھونا جو اپنی جگہ پہ جس کو قرار ہے، تم اس پہ چلتے ہو، سوتے ہو، چلتے پھرتے ہو، سفر کرتے ہو، کھڑے ہوتے ہو، اور کوئی اپنی جگہ سے یہ ہلتا نہیں ہے۔ اس نے پہاڑوں کے ذریعے اسے جما دیا ہے تاکہ اس میں حرکت نہ ہو، جنبش نہ ہو۔ یہ تمہارے لیے اللہ نے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس نے بنا دیے ہیں تمہارے لیے اس میں سبلن، سبیل ان کی جمع سبلن، راستے تمہارے لیے اس میں راستے بنا دیے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پا لیا کرو، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے اللہ نے تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم آسانی سے آ جا سکو۔ والذی نزل، اور وہ ذات جس نے نازل کیا، من السماء ماء، آسمان سے پانی، بقدر، ایک اندازے کے مطابق۔ ہمیں تو لگتا ہے پانی زمین سے نکلتا ہے، پانی آسمان سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے ایک اندازے کے مطابق۔ یہ نہیں ہے کہ ضرورت سے بہت زیادہ نازل کر دے یا ضرورت سے کم نازل کرے، بندوں کی ضرورت کے مطابق اس نے پانی پیدا کیا ہے۔ اگر کم پانی نازل ہو، بارشیں کم ہوں، تو زمین بنجر ہو جائے، اور اگر ضرورت سے زیادہ ہوں تو سیلاب آ جائیں۔ کبھی کبھی وہ پھر دکھاتا بھی ہے کہ یہ کر بھی سکتے ہیں، کبھی کبھی طوفان کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہی پانی، اور یہی پانی جو ہماری ایک بہت بیسک نیڈ ہے، جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، جب یہ ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ایسے تباہیاں پھیرتا ہے جیسے آج کے پاکستان میں تباہی پھیر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو سیلاب کی تباہ کاریوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ نے پانی ایک اندازے کے مطابق رکھا، پانچ نہ پھر ہم نے زندہ کر دیا، ہی اس کے ساتھ، یہ ہی کی ضمیر کس کے لیے؟ ہی اس کے ساتھ، یہ ماں کے ساتھ، اس کے ساتھ یعنی پانی کے ساتھ ہم نے زندہ کر دیا، بلدتم میتن، ایک مردہ شہر کو۔ جب بارش نہیں ہوتی تو ہر شہر ہی بنجر ہو جاتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتے ہیں تو پھر وہ زمین لہلہا اٹھتی ہے، اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی نکال لیے جاؤ۔ جس اللہ نے مردہ زمین کو سرسبزی و شادابی عطا کی ہے، اسی طرح قیامت والے دن تمہیں بھی زندہ کر کے قبروں سے نکال دیا جائے۔ والذی خلق الازواج کلہا، اور وہ ذات جس نے بنائے جوڑے، زوجن کی جمع ازواج، جوڑے، کلہا ہر چیز کے، وجعل لکم من الفلک، اور اس نے بنائے تمہارے لیے من الفلک، کشتیوں میں سے، والانعام، اور چپایوں میں سے، ما ترکبون، جن پہ تم سواری کرتے ہو۔ جوڑے سے مراد یہ ہے کہ نر اور مادہ بھی جوڑا جوڑا ہے، اسی طرح کھیتیاں، پھل پھول، حیوانات، سب میں نر اور مادہ کا سلسلہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد مخالف چیزیں ہیں، جیسے روشنی اور اندھیرا، انصاف اور ظلم، خیر اور شر، ایمان و کفر، یہ بھی جوڑے ہیں۔ بہرحال نر اور مادہ کا جوڑا یا ان چیزوں کا جوڑا اس سے مراد ہے۔ پھر اس نے بنائی تمہارے لیے کشتیاں، پھر جانور بنائے تمہاری سواری کے لیے تاکہ تم ان پہ سواری کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا سکو۔ اس وقت تک تو صرف کشتیاں ہی تھیں، تو اس میں ساری ہی چیزیں آ جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری سواری کے لیے بنائی ہیں۔ فلک کی تو کشتی ہے، اب تو خشکی کے بھی ہمارے پاس ذرائع ہیں، اور ہوائی سفر بھی ہے، جہاز بھی ہیں، سمندری جہاز بھی ہیں، گاڑیاں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں جن سے ہم سفر کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ ہی نے ہمارے لیے بنائے ہیں، اللہ ہی نے عقل دی ہے، اللہ ہی نے یہ چیزیں سجھائی ہیں، جس نے اس وقت تک کشتیاں بن گئی تھیں، اور وہی آگے اس کی ماڈیفائڈ شکلیں پھر
مختلف سفر کی سہولیات اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے، والانعامی اور چپائے، جانوروں پہ سواری کرنا اس وقت تو اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سواریاں کی جاتی تھی، ما ترکبون جن پہ تم سوار تو ہوتے ہو، ان کو اللہ ہی نے تمہارے انڈر کیا ہے، لتستوو تاکہ تم جم کر بیٹھو، لتستوو کا لفظ بھی تھوڑا سا سمجھنے والا ہے، اس سے ہم نے بہت دفعہ پڑھا، ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ مستوی ہو گیا عرش پہ جا کے، اب اس لفظ سے ہی یہ لفظ نکلا ہے، لی تاکہ تستوو تم مستوی ہو جاؤ، تم جم کر بیٹھ جاؤ، علی ظہور ہی ان کی پیٹھوں پر، کن کی پیٹھوں پر؟ ان جانوروں کی پیٹھوں پر جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو مسخر کر دیا ہے، ہی اس لیے آیا ہے کہ جنس ہے یہ نا، یعنی ان سب کے معنوں میں ہی ہے یہ، ان سب جانوروں کی پیٹھوں پہ تم جم کے بیٹھ سکو، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم یاد کرو اپنے رب کے احسان کو، یہ بات ہم بھول جاتے ہیں، باقی سواری کرنا تو ہم ہر روز ہی کرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں ہم جم کے بیٹھتے ہیں، لیکن اگلی بات ہمیں یاد نہیں رہتی، اور آج سے انشاءاللہ ہم یاد رکھیں گے، کیونکہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے قرآن میں جو چیز ہم پڑھ لیتے ہیں پھر اس پہ تو عمل لازمی کرنا چاہیے۔ اللہ نے تمہارے لیے یہ سواریاں جو بنائی ہیں نا، لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کی ہیں، ان کو چاہیے کہ جب وہ جم کے بیٹھ جائیں اپنی گاڑی پہ جا کے جب بیٹھیں، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر اپنے رب کے احسان کو یاد کرو، اپنے رب کی اس نعمت کو یاد کرو جس نے یہ نعمت تمہیں عطا کی ہے، جس نے یہ تمہارے بس میں اس کو کر دیا ہے، وَتَقُولُوا، اور تم کہو، اب یہاں سے وہ دعا شروع ہوتی ہے جو سواری کی دعا ہوتی ہے، اپنے رب کا شکر ادا کرو، اس کی نعمت کا تذکرہ کرو، اس کو یاد کرو، اور پھر تم کہو سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے وہ ذات جس نے سخرا مسخر کر دیا ہمارے لیے اس کو، یہ سوچ کے اس گاڑی میں بیٹھو، جو گاڑی اللہ نے آپ کو دی ہے، جو بھی دی ہے وہ آپ کی ہے یا آپ نے اس کو ہائر کیا ہے یا آپ کسی اس کا کرایہ دے کے بیٹھے ہیں، بہرحال وہ اب آپ اس پہ سفر کر رہے ہیں تو آپ کہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کر دیا ہمارے لیے اس کو، وما کننا، اور نہیں تھے ہم، لہو، اس کو، مقرنین، قابو میں لانے والے، اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ ہمارے قابو میں کہاں آ سکتے تھے؟ اب دیکھو منہ زور گھوڑوں پہ سواریاں کرتے تھے، اونٹوں پہ اس وقت سواریاں کرتے تھے، تو یہ ان کے قابو میں کہاں آنے والے تھے؟ تو گاڑیاں بھی دیکھیں، جہاز بھی، یہ اگر اللہ نہ چاہے تو یہ انسان کے قابو میں کہاں آ سکتے ہیں؟ اچھی بھلی چلتی چلتی گاڑی جب اللہ چاہتا ہے تو وہ جا ٹکراتی ہے کسی جگہ، اس کا کچھ کھل جاتا ہے، اس کے کوئی ویل کھل جاتے ہیں، بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، وما کننا لہو مقرنین، اور نہیں تھے ہم اس کو قابو میں لانے والے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، اِلَىٰ رَبِّنَا، اپنے رب کی طرف، لَمُنقَلِبُونَ، واقعی لوٹنے والے۔ یہ دعا ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، لیکن حدیث میں اس کے بعد بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، دعاؤں والی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفاری پہ قدم رکھتے ہی یہ معمول تھا کہ آپ سب سے پہلے کہتے بسم اللہ، جب قدم رکھتے آپ اس کے اوپر سواری پہ، ہم جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، 3 دفعہ، پھر بسم اللہ کے بعد سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر الحمدللہ، 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 یہ بھی 3 دفعہ، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں آپ 3 بار، اللہ اکبر، اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تینوں کلمات آپ 3 دفعہ کہتے ہیں، پھر آپ یہ دعا پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، تو قرآنی دعا یہاں تک، پھر آپ فرماتے
اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکعبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ اے اللہ جو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، حالانکہ ہم اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے۔ آگے سے پھر جو مسنون دعا ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا، اے اللہ ہم اس سفر میں آپ سے نیکی، تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہو۔ اے اللہ ہم پر اس سفر کو آسان کر دے اور اس کی دوری کو لپیٹ دے۔ اے اللہ آپ اس سفر میں ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے اہل و عیال میں ہمارے خلیفہ ہیں۔ اے اللہ میں سفر کی تکلیف سے، برے منظر سے اور اپنے مال اور اہل و عیال میں بری حالت کے ساتھ واپس آنے سے آپ کی پناہ طلب کرتے۔ یہ دعا مانگ کے اگر آپ سفر کیا کریں ہر روز، کتنی پیاری دعا ہے نا۔ میں نے ایک دفعہ اس سفر میں یہ دعا یاد کی تھی، تو یاد ہوگی۔ اب سفر میں فارغ ہی تو بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی دعا والی کتاب ساتھ رکھیں اور سفر میں جب بھی آپ ہوں تو سفر میں بیٹھے بیٹھے یہ دعا یاد کر لیں، اور ہر روز جب آپ جائیں کہیں، اگر آپ کا معمول ہے روزانہ جانے کا یا کبھی کبھار بھی جب آپ جائیں تو سواری پہ بیٹھتے ہوئے اپنا یہ معمول بنا لیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر یہ والی دعا، اور پھر اس کے بعد وہ مسنون دعا اس کو یاد کر لیں۔ اور اگر آپ کہیں سمندری سفر کر رہے ہیں، پانی کا سفر کر رہے ہیں، کشتی میں ہیں، تو پھر اس کے لیے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں بیٹھتے ہوئے دعا مانگی۔ وجعلوا، اور انہوں نے بنا لیا ہے، کنہوں نے؟ مشرکین نے، اہل مکہ نے۔ وجعلوا، اور انہوں نے بنا لیا ہے، لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، جزءاً، ایک جز، ان الانسان، بے شک انسان، لکفور مبین، البتہ کفر کرنے والا، کھلم کھلا ناشکرا ہے، یعنی کفر کرنے والا ہے یعنی ناشکرا ہے، مبین کھلم کھلا، کھلم کھلا ناشکرا ہے، کھلم کھلا کفر کرنے والا ہے۔ یہ جو جز بنا لیا ہے یہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں انسان کی اولاد جو ہوتی ہے وہ اس کا ایک جز ہوتی ہے، باپ کا ایک جز آیا، ایک ماں کی طرف سے آیا، اس سے انسان پیدا ہو، تو اللہ کے جز قرار دیتے ہیں، اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے بندوں میں سے بعض کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ کا جز ہے۔ تو یہ شرک جو وہ کرتے ہیں، ایک تو اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا علماء کہتے ہیں کہ یہاں عباد ان سے مراد فرشتے ہیں، اور جز ان سے مراد بیٹیاں ہیں، یعنی بیٹیاں یعنی فرشتے، جن کو مشرکین اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اور اس طرح وہ اللہ کا شریک اور اس کا جز مانتے تھے فرشتوں کو، حالانکہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ ان الانسان لکفور مبین۔ چلیں جی، آج کی 15 آیات مکمل ہوئیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک، اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء،
اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اللہم انا نسألک الجنة وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل ونسألک ان تجعل كل قضاء قضیتہ لی خیرا۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والذلة والمسکنة ونعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء ونعوذ بک من السمم والبکم والجنون والجذام والبرص والسيء الأسقام۔ اللہم انا نعوذ بک من سیء الاسقام۔ اللہم انا نعوذ بک من سیء الاسقام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔